پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں سردیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کب کا شروع ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ہمیں برف باری کا انتظار ہے۔ موقع کی مناسبت سے آج ہم نے اسکیئنگ کے متعلق آپ سے بات کرنے کا ارادہ بنایا، اور اس لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں دو خاص مہمان تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہیں رؤوف ترمبو صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ونٹر گیمز ایسوسی ایشن آف JNK کے سربراہ چنے گئے ہیں حال ہی میں، اور اس کے علاوہ شبستہ شبیر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل اسکیئر ہے۔ ان سے بھی ہم اسکیئنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ رؤوف صاحب بہت خوش آمدید۔ سے پہلے کہ ہم آپ سے بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شبستہ کو باری دیں گے، کیونکہ تاکہ وہ ایک بتائیں گے اپنا بیک گراؤنڈ کہاں سے آئی ہے۔ شبستہ، ظاہر بات ہے کہ آپ کا تعلق ٹنگ مرگ سے ہے، اور اسکیئنگ کے ساتھ رغبت رکھنا اور اس کو اپنانا ایک لازمی بات ہے، قدرتی بات ہے۔ تو کیسی شروعات ہوئی آپ کی، کس سے متاثر ہوئے، کیسے آپ بڑی آپ نیشنل لیول تک کے جو بھی ایونٹس آپ نے کیے ان کا مختصر سا خاکہ کھینچے؟ جی، پہلے تو میں اپنا نام بتانا چاہوں گی کہ میرا نام شبستہ شبیر ہے، اور میں ٹنگ مرگ سے آئی ہوں جو کہ گلمرگ کے بالکل نزدیک ہے۔ تو اسکیئنگ کے ریلیٹڈ میں یہ بولوں گی کہ جب میں 5th کلاس میں تھی تو میں نے تب سے اسکیئنگ کرنا جو ہے اسٹارٹ کیا۔ اس کا جو بیسک ریزن تھا اس کے پیچھے، وہ میرے والد صاحب تھے، کیونکہ وہ خود اسی فیلڈ میں، وہ خود ایک اسکیئنگ انسٹرکٹر ہے، اور ابھی جو ہے ان کا ایک جو ہے پرائیویٹ اسکول بھی چل رہا ہے وہاں پہ، گلمرگ سنو اسکول نام سے۔ تو انہی سے آبویسلی مجھے وہ انسپریشن ملی کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ سو 5th کلاس سے میں نے جو ہے اسکیئنگ کنٹینیو کری۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتے چلتے میں نے نیشنلز میں پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا، ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ، اسٹیٹ چیمپئن شپ۔ انفیکٹ 2018 میں ایران بھی گئی، جہاں پہ میں نے انڈیا کو، اپنے کشمیر کو ریپرزینٹ کیا۔ جی، تو پھر نیچرلی جو قومی سطح پہ جو پارٹیسپیشن آپ کی رہی ہے، کہاں کہاں پہ گئی ہے، اور کیسے وہاں پر آپ کے تجربے رہے ہیں، کیسے آپ کی کارکردگی رہی ہے؟ نیشنلز تو موسٹلی گلمرگ میں ہی ہوتے ہیں، سلوپ کی وجہ سے اور برف باری کی وجہ سے، کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ اچھی سنو فال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اتراکھنڈ گئی تھی اولی میں ایک نیشنل کے لیے، اور انٹرنیشنل کے لیے 5th ریس جو تھی اس کے لیے میں گئی تھی ایران 2018 میں۔ جی رؤوف صاحب، ایک سینیریو جو یہاں اسکیئنگ کا ہے کشمیر میں، ایک خاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کھینچ لیجئے پہلے سے، کہ بہت سی باتیں ہیں جن سے بات کرنی ہے آپ سے۔ تو پہلے خاکہ جو پریزنٹ اس وقت جو سینیریو ہے ہمارا اسکیئنگ کا خاص طور پہ۔ دیکھیے، پہلے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اس پروگرام کا کہ آپ نے آج اس کو ونٹر گیمز کے حوالے سے ایک جو حالات حاضرہ ہے آپ کا بہت ہی پاپولر پروگرام ہے، تو اس میں جگہ دے دی ہے۔ جہاں تک پریزنٹ سینیریو ہے جو ہمارا ونٹر گیمز کا ہے ہماری اسٹیٹ یا UT کا، یہ تو ابھی تک تو ٹھیک ہی ہے، ٹچ ووڈ، لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے حالات ہوئے ہماری وادی میں، بالخصوصاً میں بات کروں گا، جس کی وجہ سے تقریباً ہر ایک اسپورٹس کے شعبے پر تھوڑا اثر پڑا، اور کیونکہ ہمارا جو ونٹر گیمز ہیں یہ ایک مخصوص پیریڈ میں ہے، ان کے جو کھیلز ہیں کھیلے جاتے ہیں وہ ہے ونٹر کا ٹائم، اور بہت کم قلیل ٹائم ملتا ہے ہمیں، تقریباً 3 مہینے کا، اور وہ بھی مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر کسی سال برف جلدی سے پڑ گئی تو ہمارا جو اسپورٹس سیزن ہے وہ تھوڑا اسٹریچ کر جاتا ہے، اگر کبھی تھوڑا لیٹ سے، جیسے آج کل ہم ویٹ کر رہے ہیں سنو فال کا، تو وہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن اگر اوورآل جو ہم نظر ڈالیں گے اپنے ونٹر گیمز پہ تو تسلی بخش ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا یہ واحد ایک اس کی ریزورٹ ہے جو گلمرگ کشمیر میں ہے، پریمیئر ریزورٹ ہے، یہاں سے شروعات ہوئی ہے ونٹر سپورٹس کی انگریزوں کے ٹائم میں، تو تب سے لے کے آج تک ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سمے کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، دیر نہ کیجیے، یہ آپ کے دوارا دیا ہوا ٹیکس ہی ہے جو آج دیش کو سرکشت اور سمردھ بنا رہا ہے۔ شکشا، سواستھ اور انفراسٹرکچر کی سویدھاؤں کو دیش کے کونے کونے تک پہنچا رہا ہے۔ کرداتا کرپیا دھیان دیں، یدی آپ نے اب تک نردھارن ورش 2022-23 کی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی ہے تو لیٹ فیس کے ساتھ 31 دسمبر 2022 تک آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، اور یدی آپ نے نردھارن ورش 2022-23 کی اپنی ٹیکس ریٹرن ڈیو ڈیٹ سے پہلے فائل کی تھی تو آپ اپنی ریوائزڈ ریٹرن بنا لیٹ فیس کے 31 دسمبر 2022 تک فائل کر سکتے ہیں۔ نردھارن ورش 2022-23 کی ٹیکس ریٹرن بھرنے کی انتم تتھی ہے 31 دسمبر 2022۔
प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. चेक। जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीम शुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत अब कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। विंटर गेम्स के हवाले से पैदा किए हैं, जिसमें हमारी यहाँ पर एक बच्ची भी है जो इंटरनेशनल लेवल तक गई है। और आजकल तो ठीक है, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम नए नए जो पौध हैं हमारी उनको भी इसकी तरफ राग़िब करके आम एक तासुरुफ साहब है कि चूँकि बहुत नज़दीक है जो डेस्टिनेशन है गुलमर्ग की, हमारी इसकी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट से 1 घंटे के रास्ते पे आप होंगे, तो मतलब चीपेस्ट भी है और सेफेस्ट भी है और अच्छी भी है। उसके बावजूद हम जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो नहीं समझते हैं कि उस हिसाब से होनी चाहिए कि जो एक एडवांटेज, क्योंकि मेन एडवांटेज आपके पास गुलमर्ग है, आपके पास स्लोप्स है, तो कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे कि है स्पीड जो हमारी तरक्की की है रफ्तार। इसमें 2 चीज़ें आपने पूछी है, एक तो कहाँ पर होने चाहिए थे हम और दूसरी कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जो पहला सवाल है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जिस मुकाम पे ये विंटर गेम्स होने चाहिए थे हमारी वादी में, हमारी रियासत में, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँची है। उसमें कुछ मैं कहूँगा किसी हद तक गफलतशारी है हमारी जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है हमारी डिपार्टमेंट्स उनकी, क्योंकि उन्होंने इसको उस हद तक वो नहीं समझा। एक चीज़ में मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जो नोशन है वो नॉर्मली हमारी जो संस्थाएं हैं जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाती हैं, डेवलप करती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो क्राउड पुलर है जी, तो उसकी तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि विंटर गेम्स का जो है अपने आप में इंसान खेलता है, चोटी पर होता है, देखता नहीं कोई। तो इसमें जो विंटर स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको जो मुकाम मिलना चाहिए था, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ, ऊपर वाले ने जो नेचर के हिसाब से हमें बहुत कुछ इन अबंडेंस दिया है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जो ये जम्मू कश्मीर रियासत है, इसमें चारों तरफ आप जहाँ भी देखेंगे इतनी बहतात है नेचर की और एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जिसमें हमारा विंटर स्पोर्ट्स भी आता है। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन जिसमें भी आप देखेंगे आप पोटेंशियल पाएंगे इस चीज़ को। तो इसकी तरफ अगर हमने टाइम पर ध्यान दिया होता या अब भी ध्यान देते, शायद जो अभी सिनेरियो है हम बहुत काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये है कि चूंकि गुलमर्ग की जो डेस्टिनेशन है हमारी कैटर नहीं कभी कर पाती है, जितने एथलीट्स आएंगे यहाँ, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कैसे आप समझते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इकोलॉजी, क्योंकि गुलमर्ग को बिल्कुल कंक्रीट जंगल भी नहीं बनना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है,
جہاں پر کچھ ضروری چیزیں اہم ہیں جو ہمارے اسپورٹس سے وابستہ ہیں، جیسے ایک ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا گلمرگ کا جہاں تک مین بال ہے تو اس میں ہمارے جو ڈریگ لفٹس لگے ہوئے تھے، ایک ٹائم تھا جب ہم نے اسکینگ سٹارٹ کی تھی ہمارے پاس تھوڑے وہ ٹی بارز ہوا کرتے تھے اور روپ ٹو ایک ہوا کرتا تھا. اس کے بعد تو گورنمنٹ نے اس میں توجہ ان کی ہو گئی اور کچھ بٹن لفٹس وہ پوما لفٹس لگائے جو مین بال ہے، اور ایک چیئر لفٹ تھا ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسکینگ اینڈ ماؤنٹنگ والوں نے لگایا تھا. لیکن اس کے بعد ایک ایسا بھی وقت ہے جب سوچا گیا کہ نہیں ہمارے پاس اتنی اچھی ڈیسٹینیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر کیبل کار کا بڑھاوا مل گیا اور پھر اوپر چیئر لفٹس بھی لگے. اس میں اب کبھی کبھی جہاں آپ نے انوائرمنٹ اور ایکالوجی کا یہاں پر مدعا اٹھایا، ایک تو یہ جو گلمرگ کی جو لائن جو اوپر تک جاتی ہے اس میں کچھ ایسا کچھ خاص نہیں ڈیمیج ہوا جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ایکالوجی یا انوائرمنٹ پہ اس پہ اثر پڑ گیا. ایک بات وہ تو گلمرگ کی بات ہے، لیکن جب دوسری جگہوں پہ ہم جائیں گے ہم ایزلی ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ادر ایریاز ہیں ہمارے، چاہے وہ پہلگام کا ہے یا اس وقت تو سنمرگ میں بھی ہم نے کچھ لفٹس لگائے ہیں، تو ہوپ فلی وہ کمیشن جلدی ہو جائیں گے. شرطہ جب ظاہر بات ہے کہ جب آپ کمپٹیشن میں جاتی ہے، ٹریننگس میں جاتی ہے، تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کٹھنائیاں کچھ مشکلات آپ کو درپیش آتی ہے وہاں؟ آبویسلی میں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گی انفراسٹرکچر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو امپروو کرنے کی. اور دوسرا یہ کہ اسکینگ مجھے لگتا ہے جی جو یہ گیم ہے اگر کوئی پور انسان ہے جو زیادہ ایفرٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ اس فیلڈ میں آنا وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسکینگ ہے شوز اس میں آتے ہیں، اسکینگ سٹکس ہے، ہیلمٹ ہو گیا، گوگلس ہو گیا. اگر ہم پراپر اکوپمنٹ کی بات کریں جو اسکینگ میں ہوتے ہیں تو وہ سارا بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کروں کہ جب میں ایران کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی، میرے ساتھ ایک اور میری جو کمپیٹنٹ تھی سبیہ نبی، تو ہم دونوں کو جو ہے ٹورزم کی طرف سے اس وقت ملا تھا اکوپمنٹ. سو انہوں نے یہ بھی بولا تھا اس ٹائم پہ کہ جب آپ واپس آئیں گے تو ہم یہ آپ کو اپنی طرف سے دے دیں گے. ہم جب واپس آئے اس کے بعد چلو ہمیں تو نہیں ملا وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز میں ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت ہیلپ ان کو کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس طرف وہ اپنا دھیان دینا چاہیے کہ کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ خود بھی جائے گلمرگ، آپ ادھر ایکسپلور کریں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بچے مجھے لگتا ہے اگر ان کو اچھے سے ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کے لیے پراپر کوچ اویلیبل ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بھی ایتھلیٹ آپ کو ملے گا جو کہ باہر جا کے جو ہے انڈیا کا یا کشمیر کا نام روشن نہ کرے. سب اکوپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ 70-80 کی دہائی میں ہم جو جاتے تھے گلمرگ تو اسکیز کا اگر آپ دیکھیں گے تو کیسی ہوتی تھی، وہ کتنی بڑی ہوتی ہے اور اوور پیریڈ آف ٹائم کتنی اس میں امپرومنٹ ہوگی، امپرووائز کتنی ہوگی اسکیز. تو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے جو کسٹوڈین ہے ان اکوپمنٹس وغیرہ کا، وہی پکچر بھی کرتا ہے، وہی بانٹتا بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے؟ آج جو اسکیل آئی وہ شاید 5 سال کے بعد اس میں کوئی امپرومنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہی اگر پروکیور کرے گا کر نہیں دیجیے، لیکن اس میں روز بروز جدت ہونی، ہر سال یہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے پروکیورمنٹ کا؟ پہلا سوال تو آپ نے کہا کہ میں تھوڑا میں یہاں پر ڈیفر کروں گا کہ جو سپورٹس ہے ہمارا ونٹر گیمز، اس کو ہم اگر الپائن اسکینگ کے جو پہلا زمرہ اس میں آ جاتا ہے تو یہ گیم آف ایلیٹس ہے نا، یہ تو ان لائک دا گیم آف گولف جو ہیں وہاں پر دوسری وہ چیزیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر میں کہوں گا ایک چیز وثوق کے ساتھ میں کہوں گا ہماری ایک جو یوتھ سروس اسپورٹس ہیں، تو جب سے وہ اس میں آ گئی ہیں ونٹر سپورٹس میں، تب سے جا کر انہوں نے بہت سے بچوں کو ٹرین کیا ہے. جو گلمرگ کا ہے وہاں پر چھوٹے بچوں سے بھی وہ پھر کالج گوئنگ اور پھر یونیورسٹی لیول تک کرواتے ہیں، اور بوتھ فار بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے. تو وہاں پر وہ ملتا ہے ہر ایک کو جو ہمارے سوسائٹی میں نیچے والا ایک طبقہ ہے ان کو بھی وہ ملتا ہے. سبجیکٹ اگر وہ ان کو اس چیز کا پتہ لگے گا ٹائم پہ بھی، ہاں جی یہ بھی ایک کھیل ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں. لیکن جو انفراسٹرکچر انہوں نے شائستہ نے کہا یہاں پر، اس کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ دیا ہے. جو پرانے وقتوں میں جو اکوپمنٹ آتا تھا ہمارے پاس وہ تو آج کل تو لیٹسٹ اکوپمنٹس آتے ہیں اور جس کا چینج بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم میں کہوں گا ان کا ایک بہت ہی کلیدی رول رہا اس میں.
ڈیولپمنٹ آف ونٹر گیمز ان گلمرگ موسٹ پرٹیکولرلی میں کہوں گا. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہاں پر اگر جو ہمارا یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ہے اگر وہ اس کو ڈائیورسفائی کریں گے اس کو صرف گلمرگ تک ہمارے جو ان کے جو کورسز رہتے ہیں وہ وہاں تک محدود نہ رکھیں گے لیکن اس کو ہم نارتھ کی طرف بھی لے جائیں گے ساؤتھ کی طرف بھی لے جائیں گے ایسٹ کی طرف لے جائیں. پہلگام بھی ایک ایریا ہے سونمرگ ایک ایریا ہمارا ایک دوسرا ایریا ڈیولپ ہوا ہے یوسمرگ لاسٹ ایئر یوسر سینٹ اسپورٹس والوں نے وہاں پر بیسک کورس کروائی تو ایک جو پریشر رہتا ہے ہمارے گلمرگ پہ وہ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا. ونٹر گیمز میں چونکہ اسکیئنگ کے علاوہ اسکیٹنگ بھی ایک ہے چاہے اسکیٹنگ آپ کہیے یا آئس اسکیٹنگ کہیے یا ہاکی بھی ہے تو اس میں بتا دیجیے کچھ میرے خیال میں شاید وہ اگنور سے ہو گئے پس منظر میں چلے گئے اسکیئنگ ڈومینیٹ کر رہی ہے. یہ پس منظر میں نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی جب بھی یہاں پر کچھ کمپٹیشنز ہوتے ہیں ابھی میں پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے ہم ایک جو بہت ہی اچھے میں کہوں گا ونٹر گیمز کے حوالے سے ایک اچھی بات ہوئی ہے وہ تو کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا جو پچھلے 2 چیپٹر ہم نے کیے تو اس بار بھی تیسرا آ رہا ہے فروری کے مہینے میں تو ایک اچھی بات ہوئی ہے. اس سے کیا ہوا کہ جو اسکیئنگ کا جو اوور آل میں کہوں گا ہمارے ملک میں اس کا ایک بہت براڈ وہ نقشہ بن گیا ہے. جہاں تک کچھ لوگوں کو پہلے پتا تھا کہ اسکیئنگ بھی کوئی سپورٹ ہے وہ گلمرگ میں کھیلی جاتی ہے اولی میں اس کے بعد میں ہماچل کی بات کروں گا ایسی جگہوں میں لیکن آج انڈیا کے ہر ایک اسٹیٹ میں وہاں سے ہر ایک اسٹیٹ سے اس کو کھیلنے کے لیے بچے آتے ہیں اور بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں ڈفرینٹ کورسز کے لیے. تو اگر اس نہج کو اس دشا کو ہم برقرار رکھیں گے اور اس سپورٹ کو گورنمنٹ سیریس لے گی تب جا کے ہمارے جو نچلے طبقے کے بچے ہیں وہاں سے لے کے اوپر تک ہر ایک کو اس میں موقع ملے گا آنے کے لیے ایک اچھے سکیئر بننے کے لیے. اس کے بعد وہی سکیئر جیسے ہماری بچی ہیں انٹرنیشنل لیول تک گئی ہیں یا ہمارے عارف صاحب نے نام کمایا ہے ہماری ایک اور بچی ہیں ہماچل میں آنچل کے نام سے جانی جاتی ہیں. بہت ہی انہوں نے آج کل کے ٹائم میں کہوں گا کہ ایک بز کریٹ کیا ہے یوتھ میں کہ ہاں ونٹر سپورٹس بھی ہے کوئی چیز جہاں ہم جا کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے ایران کی جو آپ کی ایکسپیرینسز ہے جب آپ ایران گئی تو کیا آپ نے ڈفرینٹ پایا چونکہ یہاں کا آپ کو پتا ہے یہاں فیسلٹیز جو ہے ایکوپمنٹ جو ہے رہنے کی جو ہے کیا ہے اور وہاں جا کے آپ نے کیا کیا فیل کیا 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 ڈفرینٹ ہے وہاں ہمارے سے. سلوپس سب سے پہلی اور بڑی بات تو مجھے لگتا ہے ایتھلیٹس کے لیے جو ہے وہ سلوپس کی بات کرتے ہیں ہم ادھر جو سلوپس تھے وہ کافی ویل مینٹینڈ تھے اور وہاں پہ جو اسکی لفٹس تھی وہ بھی مجھے لگا کہ مطلب ایز کمپیئر ٹو گلمرگ مجھے لگا کہ کافی بہتر ہے وہاں پہ. نیچرل سنو تھی یا نہیں نیچرل سنو تھی فیس اپرووڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا خود کا جو سلوپ ہے جیسے افروٹ ہو گیا مجھے لگتا ہے اس سے بہتر سلوپ آپ کو کہیں نہیں ملے گا بٹ ریزن مجھے نہیں پتا کیوں نہیں اس کو فیس اپرووڈ کر رہے ابھی تک وہ مجھے ریزن نہیں پتا بٹ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اولی جاتے ہو ادھر بھی اتنا خاص سلوپ نہیں ہے نہ ہی وہاں پہ سنو فال اس کی کنڈیشن کچھ زیادہ اچھی رہتی ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے پتہ نہیں کیوں ابھی تک جو ہے ہمارے گلمرگ کے جو سلوپس ہیں ان کو فیس اپرووڈ نہیں بنایا گیا. وہی پوائنٹ ہے بہت اہم پوائنٹ آپ نے ادھر ہومولوگیشن کی جو بات ہم کر رہے تھے تو ظاہر بات ہے کہ کتنے سالوں سے وہ فائل معلوم نہیں کہاں ڈسٹ لے کے بیٹھی ہے فائل اٹھاتا نہیں کوئی. کئی بار ہم نے کوشش کی جو کنسرن اتھارٹیز ہے ان کی نوٹس میں یہ بات لائے کہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہے سلوپ کی جب ہومولوگیشن آپ کی مکمل آپ نہیں ریکگنائز وہاں تو نیچرلی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کچھ ہے انفارمیشن کہ کیا کہاں پرابلم؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے اس کی جو بات انہوں نے فش ریسز کے بارے میں بتایا گلمرگ ایک ایسا ایریا ہے جو میں کہوں گا انٹرنیشنل لیول پہ وہ تہلکہ مچائے گا اسکیئنگ کے لیے. ابھی تو بہت کم ہم نے اس کو ایکسپلور کیا ہے. اس کا اگر پورا پوٹینشیل ہم دائیں بائیں جس کے بھی ایریاز ہیں وہاں کے اگر پورا جو پوٹینشیل ورلڈ ٹورزم اس اسکیئنگ میپ پہ آ جائے گا تو یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ورلڈز نمبر 1 ڈیسٹینیشن بن جائے گی اسکیئنگ کے حوالے سے جو ونٹر سپورٹس ہیں. اب جہاں تک رہا ہے ہومولوگیشن کی بات یہ تو ہم نے کافی ٹائم سے ہم نے سرکار کی نوٹس میں لایا ویدر اٹ از ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم. تھوڑا ہومولوگیشن کے بارے میں یہ ہومولوگیشن ہے ایکچولی جہاں پر دیکھیے جیسے ہمارا مین باؤل جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بیسک ٹیکنیکس کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے انٹرمیڈیٹ ٹیکنیکس کے لیے. اس کے بعد جو کنڈوری کا جو افروٹ کا ایریا ہے وہ واسٹ ایک ایریا ہے
اس کو تھوڑا بہت گرومنگ کرنی ہے. ہومولوگیشن مینز ہے جو ایک سکیئر آتا ہے انٹرنیشنل لیول کا جو سکیئر ہوتا ہے اس کو جو فیلڈ ملنا چاہیے اس میں اس کو کوئی ہرڈل نہیں آنا چاہیے اس میں. اب تھوڑا سی گرومنگ کرنی ہے جہاں پر کچھ بولڈرس ہیں ان کو ہٹا کے گرومنگ کرنی ہے, اس کو لیولنگ کرنی ہے, ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پورے طریقے سے جہاں سکیئر کے لیے پورا ایک ایریا مل جائے گا اس کو. تو اسی ٹرف پہ پھر وہ فش ریسز جو ہماری انٹرنیشنل اسکیئنگ کے جو رولز ہیں اس حساب سے جب وہی فش جو ریسز کھیل کے جن کے پوائنٹس بن جاتے ہیں ایک سکیئر کے وہی پھر اولمپک تک جا سکتا ہے, ایڈ ہو جاتے ہیں اس کو جانے کا. تو لیک آف دس ٹرف ہم یہاں پر بہت لوز کر رہے ہیں, نہ صرف سکیئرس ہم لوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے کیونکہ وہ بھی یہاں پر آ کے وہ کھیلتے. اب جہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تو یہ جو اولی کا ہے اولی میں تو انہوں نے بنائی ہے ٹرف, لیکن وہاں کا تھوڑا بہت ان کا ڈفرینٹ سینیریو یہاں کا جو سنو کا وہاں پر پریڈکشن جو ہے انپریڈکٹیبل ہے, کبھی ہوتی ہیں اس کے پوری تو کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں کبھی پہلے آتی ہیں. لیکن گلمرگ کا جہاں تک سوال ہے وہ آر شیور کہ بھلے ہی تھوڑا ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے 1.5 ہفتہ لیٹ لیکن آئے گا. پریزنٹ جو ڈسپنسیشن ہماری حکومت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال سے بہت توجہ دی جا رہی اور بے دریغ پیسہ دیا جاتا ہے جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ انفراسٹرکچر جتنا کریٹ ہو گیا یہاں TRC میں دیکھ لیجئے یا ڈسٹرکٹس میں انڈور فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی. لگ رہا ہے کہ کہیں فائل کو کچھ میرے خیال میں پھر دوبارہ زندہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے اگر کہیں اٹچا نہیں ہے کہ میرے خیال میں حکومت گریشس انف ہے اس وقت پرووائڈ کرنے کے لیے فنڈس. اچھا نہیں یہ جو جہاں تک یہ آپ نے کہا میں ہاں بالکل میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو اس کی طرف عدم توجہ بہت رہی ہے ونٹر گیمز کے حوالے سے جو ہمارا یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس سے ہے وہ تو ان کا مینڈیٹ تو سکھانے کا ہے, لیکن جہاں تک اسپورٹس کاؤنسل ہے ہمارا جو مین باڈی ہے جو پروموٹ کرتی ہیں جو ڈیولپ کرتی ہیں یہاں پر اسپورٹس اینڈ اسپورٹس فیلڈس کے ان کے کیونکہ میں بھی کچھ ٹائم وہاں پر ان کا ممبر رہ چکا ہوں اسپورٹس کاؤنسل میں, تو میں نے ایک بات وہاں پر نوٹس کی جو ایڈونچر کے حساب سے یا جو ونٹر کے حساب سے جو بھی گیمز ہے بے توجہ کا شکار اس کی ایک خاص وجہ ہے ان کے پاس کوئی وہاں پر بندہ نہیں ہے جو اس کی طرف دیکھے. جیسے وہاں پر مارشل آرٹس سے تقریباً 20-21 گیمز کھیلے جاتے ہیں, اب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہاں ضرورت ہے اس کی طرف یہ بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. جو ہمارے یوسف مرحوم تھے بہت ان کی تمنا تھی کہ کہیں پر ایک شخص وہاں ہوتا اسپورٹس کاؤنسل میں جو ترجمانی کرتا ہے ونٹر اسپورٹس کی. کھیلو انڈیا ہے یہ اٹ از اے برین چائلڈ آف یوسف صاحب, اللہ ان کو مغفرت کرے. بہت انہوں نے کافی اس پہ محنت کی تب جا کے, اور میں شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ آف انڈیا کا اسپورٹس منسٹری جو ان کی ہے, تو انہوں نے اس کو اگر وہ کھیلو انڈیا کو یہاں پر اس چیز سے شاید ہمارا اسپورٹس کاؤنسل اب بھی وہ کعب خرگوش میں ہوتے اور اس کی طرف ان کی طرف. گلمرگ میں جیسا کنگڈوری کے ایڈجسٹنٹ ایک سلوپ ہے ہم بھی گئے ہیں وہاں شوٹ کرنے کے لیے گئے تھے جب کنگڈوری تک یہ گنڈولا نہیں چلتا تھا. وہاں بھی اچھی خاصی سلوپ ہے, وہاں کو ایکسپلور نہیں کر سکتے ہیں. اگر کنگڈوری تک آپ گنڈولا کے ذریعے آئے تو ایڈجسٹنٹ کوئی چیئر لفٹ یا کوئی ایسا سلسلہ ہو جو وہاں جا کے بھی کر سکتا ہے کہ جو دباؤ ہے جو بوجھ ہے گلمرگ پر باؤل پر وہ کم ہو کے وہاں پہ ہو جائے. یہ ایکچولی جو نیچے جو ہے نا ہمارا جو پریشر ہے وہ آج کل کا جو بز کے جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ گلمرگ ابھی آپ کے ٹائم میں جو اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ آج پورے 3 مہینوں کے لیے ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. اتنے لوگ آنا چاہتے ہیں اسکیئنگ کے لیے کیونکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور لمیٹڈ ہماری اکوموڈیشن ہے وہاں پر, وہ پہلے ہی آلریڈی پری بکڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ہم لوز کر جاتے ہیں. جو اسی لیے ہم نے ان سے کافی ٹائم ریکویسٹ کیا کہ آپ جلدی سے, اس سال تو ہمیں بہت امید تھی کہ سونمرگ کا جو ایریا ہے انہیں لفٹس بھی لگائے ہیں وہ آل تھرو ہو جائے. پہلگام میں بھی کوشش ہوئی, پہلگام میں آلریڈی ڈریگ لفٹ لگا ہوا ہے ایک جگہ, لیکن تھوڑا اس کو اگر ماڈیفکیشن ہو جاتی اس جگہ جہاں پر وہ فکس کیا ہوا ہے اسے دوسری جگہ لے جاتے جہاں پر بیٹر سنو کنڈیشنز ہیں اور کافی ٹائم سنو رہتا ہے, تو وہ ضرورت ہے وہاں بھی. ادروائز وہاں تو آلریڈی لگا ہوا ہے. تو یہ 2-3 جگہ ہمیں پھر تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ گلمرگ کا جو ہے اس کا تھوڑا پریشر کم ہو جائے گا. اب رہی بات جو آپ نے اوپر کی کہ وہاں پر اوپر واسٹ ایریا ہے, وہاں بھی ہم جو گرومنگ ہو رہی ہے جو مشینز ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹورزم والوں کے پاس, وہ ایک پرٹیکولر ایریا گروم کرتے ہیں وہاں سے سکیئر آ جاتے ہیں. تو لیکن ایریا تو بہت کافی بڑا ہے, اس میں وہی ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہومولوگیشن ہو جاتی وہاں اس ایریا کی تب اور بھی زیادہ سکیئر آ جاتے ہیں. آپ آئی اسکیئنگ میں آگے
کیا وجہ ہے کہ بہت کم لڑکیاں آ رہی ہیں؟ حالانکہ فزیکل چیلنج کوئی نہیں ہے اس میں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے کہ جس وجہ سے لڑکیاں بڑی تعداد؟ حفیظہ جی تھی ہماری، اور ایک ایرا تھا جب لڑکیاں آ رہی تھی، اس کے بعد پھر ایک گیپ ہو گئی. کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کی کیا کیا ڈیفیکلٹیز؟ ہاں، مجھے لگتا ہے بیسک چیز جو ہے وہ ہے آپ کا گھر کا ماحول. انلیس اینڈ انٹل آپ کی فیملی، آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس چیز میں، مجھے نہیں لگتا لڑکی آگے جا سکتی ہے. اور دوسرا مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے خود فیل کیا ہے، وہ ہے سوسائٹی کا نظریہ ایک لڑکی کو لے کے کہ لڑکی اسکینگ نہیں کر سکتی. وہ چیز بھی جو ہے اس مطلب لڑکی کے اس چیز میں آنے میں، اس فیلڈ میں کریئر بنانے میں اس کے لیے ایک بیریئر کی طرح جو ہے سامنے آتا ہے. تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جیسے سر نے ابھی بات کری آنچل ٹھاکر کے بارے میں، سندھیا ٹھاکر ہوگی، یا ہمارے جو ادھر کشمیر میں ہے سبیہ نبی ہے، ہانیہ ہے. بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے آج کی ڈیٹ میں جو ہے اسکینگ کرنا چھوڑ دیا، جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ سوسائٹی کی طرف سے کافی پریشر رہتا ہے ایک لڑکی پہ کہ بینگ اے مسلم کہ آپ لوگ اس فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتے، یو شوڈ اسٹاپ دس. بہرحال آپ کو اگر ہمارے پروگرام میں لوگ دیکھیں گے تو والدین میرے خیال میں وہ دوبارہ سیکنڈ تھاٹس. صاحب بہت اہم پوائنٹ ہے کہ حکومت کا ہم نے کہہ دیا کہ حکومت کرتی ہے. اچھا، تو اب پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے میرے خیال میں. ہم کچھ کوششیں آپ نے اور میں نے اکٹھے کی تھی، اور جب جاتے ہیں لوگوں سے پیسہ مانگنے کے لیے میرے خیال میں کوئی انکار نہیں کرتا ہے، بالکل دل کھول کے. کیا ہمیں ہی نہیں آتا ہے ان کے پاس رجوع کرنا، تاکہ وہ اگر اب آئے، جیسے پائن پیلس نے وہ یہ اسکول شروع کیا یا ٹورنامنٹ شروع کیا یا سنو، باقی جو بھی آتے ہیں آگے کرنا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو. بالکل پرائیویٹ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے سر، میں کہوں گا اس میں ہمیشہ سے ایک وہ رہتی ہے، اسپانسرز کا ایک رول رہتا ہے جو پرائیویٹ اداروں سے آتے ہیں. تو انہوں نے بھی کافی ٹائم اس میں ایک اپنا رول کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ سالوں سے یہ کووڈ کا مسئلہ رہا اور دوسری کچھ چیزیں رہی، تو بزنس کلاس ہے یہاں پر ان کا بھی تھوڑا بہت وہ آ گیا، لو میں آ گئے وہ. تو اس ایسے ماحول میں ان کے پاس جانا، اسپانسر کسی چیز کے لیے مانگنا، تو وہ تھوڑا بہت ہمیں بھی ہچکچاتا تھا. لیکن اس بار تو ہم نے ایک سوچا ہے، جب ہماری ابھی کی جو نئی باڈی آئی ہے ونٹر گیمز ایسوسیشن جموں اینڈ کشمیر، ہم ایک 5 سالہ ایک وہ ویژن ڈاکیومنٹ اس وقت تیار کر رہے ہیں ونٹر گیمز کے حوالے سے، جس میں ہر ایک چیز ہم جو آج ہیں وہ آج کے بعد 5 سال میں کہاں پر ہونے چاہیے. آپ کے پلانز کیا ہے اس بارے میں آپ کو موقع دوں گا 2-3 منٹ کا، لیکن پہلے آپ سے ایک میسج لیں گے جو آپ کے دیکھنے والے ان کے لیے بارے میں، خاص طور پہ ویمن فوک کو. میں بس ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اسکینگ میں آنا چاہتے ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہے اسپورٹس ریلیٹڈ، آپ اس میں آگے جاؤ. اور پیرنٹس سے میں یہ اسٹرانگلی اپیل کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی، ان کو سپورٹ کریں اس چیز میں، کیونکہ ابھی کا جو دور ہے، اس دور میں ایک لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونا فائنینشلی، یا اس کا جو مطلب ابھی ہم دیکھ رہے سناریو کیا چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس حساب سے ایک لڑکی کو مطلب بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. 2 منٹ، کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ کرنے جا رہے ہیں اس سیزن میں؟ اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم ایک ڈاکیومنٹ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں، ویژن ڈاکیومنٹ، کہ ہم 5 سال کے آگے کہاں پر ہمارا یہ جو ونٹر سپورٹس ہونا چاہیے. اس میں ہمارا انفراسٹرکچر آتا ہے، اس میں ہماری ٹریننگ آتی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ آتا ہے، اس میں ہمیں جو ایتھلیٹس ہیں ہمارے ان کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے، ان کی کوچنگ کیسے، اور اس میں یہ بھی ہم نے رکھا ہے، یہ جو آپ نے کہا اسپانسرز کیسے ہم ڈھونڈیں گے. کمپٹیشنز مینز مور chances for our athletes going to higher positions abroad, taking part in different competitions. تو بہت اس میں ہماری پائپ لائن میں ہے. تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو ایک سپورٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس کافی کم ٹائم اس کے لیے ملتا ہے، 3-3.5 مہینے کا. اگر ہم دیکھیں گے اگر برف اچھی رہی، ونٹر اچھا نہیں رہا، تب تو ہمیں 2-2.5 مہینے میں ہر ایک چیز کرنا پڑتا ہے، پلان کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو آگے لانا پڑتا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ آج کل یہ لڑکے اور لڑکیوں کا مطلب کوئی وہ ہے نہیں، لڑکیاں اتنی ہی برابر کی وہ باغی داری لیتے ہیں جو لڑکے لیتے ہیں اسپورٹس میں، کوئی بھی اسپورٹس ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اٹ از انکریجنگ فار اس آلسو کہ روز بروز تعداد بڑھ رہی ہے لڑکیوں کی. بہرحال روز صاحب گنجائش اور بھی تھی
تنگی وقت کی وجہ سے اس وقت اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو یہاں پھر دعوت دیں گے. آپ ہماری اسٹوڈیوز میں ہیں. شبستہ آپ کا بھی اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر کسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.